پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہتی ہے کہ جو صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ جسمانی صحت اور جو نفسیاتی معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے جس میں پچھلے کئی عرصے سے کئی پروگرام سے ہم نے آپ کے جو نفسیات کے حوالے سے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر ایک سلسلہ رکھا ہے جس میں بات کی جاتی ہے، اور ہمارے پاس ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کا جو گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر ویس، جن کا تعلق ہے یاسین سائیکیاٹرسٹ ہاسپٹل سے، اور ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے یہ جو آپ کے مختلف مسائل ہیں جو جنم لے رہے ہیں موجودہ حالات میں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ انفیکٹ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفیق یاسین موجود ہوں گے جو اسپیشل سائیکیاٹرسٹ ہیں اور بڑے عرصے سے پاکستان سے باہر مقیم ہیں، اس وقت بھی کام کے سلسلے میں پاکستان سے باہر ہیں، اور ان سے ہم رابطہ کریں گے اور مختلف آپ کے جو امراض ہیں مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر ویس تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ ویس فار بینگ ود اس ونس اگین۔ بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، سوالات کی ایک اب شکر ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لوگوں کا بھی یہ بات شاید سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، اور کچھ چیزیں جو ہم نے بھی سیگمنٹ کے آغاز میں دیکھی ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل یہیں سے چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بچوں میں بہت سارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ذہن کیونکہ اتنا پختہ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر اس کے اوپر کوشش کرتا ہے کہ اس طریقے سے اپنے دماغ کو یوز کرنا شروع کرے، جس میں کچھ نگیٹو چیزیں بھی ہیں زیادہ جلدی ابزارب کر لیتا ہے۔ اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، جس کو اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر شاید کسی نے کچھ کر دیا، یا بچے کے اوپر شاید کوئی جادو ہو گیا، یا کچھ ہو گیا، یا جن کا اثر ہے، یا کیا ہے، جو بھی ہے، کیسے ان کا علاج ہوتا ہے، کیا یہ ٹریٹبل ہیں اور کس حد تک افیکٹو ہوتے ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ جی دیکھیں صاحب، اصل میں ایشوز یہ کہ اس طرح کے حالات جیسے جیسے حالات چینج ہو رہے ہیں مینٹلی طور پہ بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ حد تک اب یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن ان ساری چیزوں کو لے کے۔ ابھی ہمارے پاس جو ابھی کرنٹلی ایک کیس چل رہا ہے، ابھی ایڈمٹ اور ماشاءاللہ کافی حد تک کیور بھی ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایشوز ایسے ہی تھے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے گھر میں کچھ دیکھی تھیں، کچھ گھر میں ڈسپیوٹ تھے، ماں باپ کے آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، کچھ اس طرح کے فائنینشلی ایشوز تھے، تو اس کی گیدرنگ نہیں تھی دوستوں کی، ایک ہوتے ہیں نا دوست ہوتے ہیں، اور اکیلا رہا تھا وہ، تو اس نے فرضی ایک اپنا دوست بنا لیا تھا کہ وہ جو ان کے ذوالجلال اس کا نام تھا، اور وہ جن تھا ایک ان کے بقول، لیکن یہ ذہنی بیماری تھی، اس کا جنات سے کوئی وہ لنک نہیں تھا۔ اب جب ان سے بات کی جاتی تھی، جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے جواب میں وہ جن جواب دیتا تھا اس کی بقول آ کے کہ اس کی فیور میں، تو جب اس کی فیور میں وہ جن بات مجھ سے کر رہا تھا تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، تو پھر اس نے وہی اپنا سیگمنٹ وہی سارے دیے، ٹون وہی تھی، دیکھنے کا اسٹائل وہی تھا، اور وہ سب کچھ وہ تھا، لیکن وہ جن نہیں تھا، وہ ایک صرف ذہنی بیماری تھی، اور وہ ذہنی غلام ایک بنا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پیشنٹ میرے پاس ابھی بھی ایڈمٹ ہے، اور الحمدللہ وہ تقریباً 6 دن کے اندر سے میں نے دوبارہ اس کے اندر وہ جن آتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ جن لے کے آیا تھا۔ حتیٰ کہ ہم تو صرف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میڈیکیشن سے، سائیکو تھراپی ہے ہمارے پاس، ہم ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس سارے ٹریٹمنٹ کے اندر اور اس سائیکو تھراپی کے اندر وہ جن جا چکا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جنات ہیں یا اثرات ہیں یا اوپر کے معاملات ہیں جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ ذہنی خیالات ہوتے ہیں جو ہم ان کو ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو فیل کرتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، آپ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بار بار بیک پہ ٹرن کر کے دیکھ رہے ہیں، ایک آپ کے اندر خوف بیٹھ گیا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ پھر خوف آتا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے مجھ پہ کال علم کروا دیا، کسی نے میرے ساتھ یہ کرا دیا۔ آج کل اتنا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کوئی جائے گا اور بندہ ڈھونڈے گا اور اس کے لیے پھر پیسے بھی خرچ کرے گا، فری میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ وہم ہوتے ہیں، جب ہمارے اوپر وہ حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں لائف کے اندر۔
اب جیسے اس بچے کی ہسٹری ہے، اب اس کا کوئی دوست نہیں تھا، جی دوست نہیں تھا، گھر میں الگ رہا، اسکول کے اندر جو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ تھے وہ بھی اس کے ساتھ کچھ اچھے نہیں تھے. رائٹ اب اس کی تنہائی اور اس کے اکیلے پن نے اس کا ایک دوست بنا دیا، جو کہ ایک ذہنی طور پہ اس نے جن کو تصور کیا اور وہ پھر جن اس کا دوست کوئی بن گیا. اندیکھی مخلوق ہے جو اس کی اندیکھی، ہاں دوست ہے، بالکل. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایسا وہ صرف اور صرف ایک خیالی حد خیالی تک تھا، تک ہے، بالکل. اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. ریکٹ وہ ویسے ہی کر رہا تھا، سارا کچھ چیخو پکار توڑ پھوڑ ہر چیزیں وہ ویسے ہی کر رہا تھا. اب اس کے دماغ میں ایک چیز فٹ ہو گئی تھی کہ میں اگر میری کوئی بات نہیں مانے گا، وہ ہائپر ہو جاتا تھا، ہائپر ہوگا اور وہ ایک عجیب سی آواز نکالتا تھا، اور نکالنے کے بعد جب سارے گھر والے اس کے بعد جمع ہو جاتے تھے تو وہ جن ایک دم بے ہوش ہوتا تھا، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد وہ بولتا تھا میں کہاں ہوں، میں نے کیا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. جی لیکن اسے پتہ سب کچھ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. اب وہی بچہ ہے میرے پاس تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ایڈمٹ ہے، اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی جن کا معاملہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، میڈیکیشنز چل رہی ہیں تو بہتر ہے، کوئی مسئلہ بہتر ہے، نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو سمجھ لینا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اب پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو رورل ایریا ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو یہی طریقہ اختیار کرتے تھے. لیکن شہری جو علاقے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، اور لوگ ظاہر ایسی سچویشن میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. سچویشن میں کیا جائے؟ اب میں تو سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو وہ جو لے کر بچے کو آ گئے، ورنہ تو اٹھا کے وہ کہیں اور بھی بالکل جا ایسا ہی. سکتے تھے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ریئلائز کیا اس چیز کو کہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، اور اس کے بعد مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. جی اصل میں دیکھیں اس میں ان کی واقعی اس میں وہ اپریشیٹ کروں گا انہیں کہ بہت ان کا ایک اچھا وہ تھا عمل. لیکن اس میں یہ دیکھیں 2 چیزیں تھیں، وہ یہ 2 کیسز ان کے گھر میں آلریڈی تھے. اس کا بھائی تھا، اس کے ساتھ یہ ایشو تھا، اس کی خالہ تھی، ان کے ساتھ یہ ایشو تھا، اور اس ٹائم انہوں نے وہ مولوی اور ان ساری چیزوں میں ٹائم ویسٹ کیا اپنا. جی لیکن اس کے بعد آج ان کی خالہ کو 20 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی نفسیات کے امراض میں ہیں، اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی بہت لیٹ سٹارٹ ہوا. تو یہ ساری ٹھیک ہے. چیزیں تھیں. آپ پانی پیجئے، میں بتاتا ہوں اس بارے میں تھوڑا سا اور لوگوں کو کہ یہ جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں، دیکھیں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس سے آپ جو اس کا متعلقہ، جیسے ہر مرض کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے تو آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہارٹ کا مسئلہ ہے تو ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے نفسیات کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ کو جو نفسیات کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، اس کے ڈاکٹر اسی لیے بنے ہیں کہ یہ بیماریاں ہیں، ان کا وجود ہے، یہ وجود رکھتی ہیں اور ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو شفیق یاسین ہاسپٹل ہے، یہ اس مرکز ہی اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پر ہر قسم کے لوگ جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاگل پن کا شکار ہیں. یہ بہت ساری جیسے بیماریاں ہیں، اس میں ایک بیماری ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اچھا، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی ویلکم کروں گا، اور ان کے ساتھ بھی ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. ڈاکٹر شفیق یاسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، پاکستان سے اس وقت باہر ہیں پرتگال میں، اور اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے. ان کو میں ویلکم کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. کین یو ہیئر می؟ I can hear you, but I can't see شور. you. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب. اور اتنی ارلی مارننگ آپ کو زحمت دی. ارلی مارننگ کہ وہاں پہ تو ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ بالکل صبح ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہو رہی تھی اویس صاحب سے، مختلف پیشنٹس ہیں، اس میں بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ نظر آ رہے ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلے تو میں چاہوں گا ذرا آپ کا جو ایکسپیرینسز ہیں اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ بچوں کے اندر خاص طور پہ اس طرح کے جو نفسیاتی مسائل ہیں، اور عموماً جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جن وغیرہ کی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادہ اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے رہے ہیں تو ان میں کیا چیز آپ نے پائی ہے، اور کیا چیز ایسی ہے کامن جو آپ کو نظر آتی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے. جی بالکل یاسر، وداؤٹ اے ڈاؤٹ یہ بچوں میں، عورتوں میں زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ ہماری پاپولیشن میں ولنریبلٹی کہتے ہیں جو ایزیلی سجیسٹیبل ہوتے ہیں، جن کو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ 2-4 باتیں کہہ دیں تو وہ اس کا اثر بھی ان کے دماغ میں زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو جو ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، جو اڈلٹ ہوتے ہیں، جو اپنے کاموں میں اور لائف اور کیریئر میں اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں. تو بچوں پہ یہ چیزیں اثر بھی زیادہ کرتی ہیں، باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے جی تو اس کی وجہ سے اگر ایک بچہ یا انسان پریشان ہوتا ہے
تو اگر اس کو پہلے ہمارے سب میں جو ایسٹ اور ویسٹ میں بڑا فرق ایک تو یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا سپر نیچرل پاورز جن جی وغیرہ وغیرہ اس کی پریکٹس بہت زیادہ ہے. اور سب سے پہلے جو ہے نا ایسے ان لوگوں کے پاس لے جایا جاتا ہے جہاں پر دم یا پھر مزید اور پریکٹس کی جاتی ہے تاکہ یہ جن اتارا جا سکے. اب جو آپ بچے کا آپ لے جاتے ہیں تو اس کے دھیان میں بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اندر جن ہے. وہ اپنی پہلی اسٹریسفل پوزیشن میں تھا, بہت زیادہ پریشان تھا, ڈپریشن کا شکار تھا, انزائٹی بھی اسے, اب اس کے ساتھ اب اس نے یہ جوائن کر لیا ہے, کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ میرے اندر جن ہے, تو دیٹ میکس اٹ مور کمپلیکیٹڈ. اور جتنی اتنی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے, آپ ایک انسان سے دوسرے اور تیسرے کے پاس جاتے ہیں, کبھی بھی سالوں تک سائیکاٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو نہیں دکھاتے ہیں, تو وہ ایک جڑ پکڑ لیتی ہے پوری طرح سے کہ بھائی اس بچے کے اندر جن ہے. نہ صرف بچہ بلکہ اس کی امیڈیٹ فیملی, اس کے نیبرز, اس کے باقی ایکسٹینڈڈ فیملی بھی یہ ماننے جی لگتے ہیں کہ بھائی یہ بچے میں جن ہے. اچھا وہ جن نہیں جا رہا, ٹھیک نہیں ہو رہا, پھر کسی کوائٹ کے پاس لے گئے, پھر علاج کرائی لیں تو پھر وہ فارمیسی سے خود دوائیاں لیتے ہیں, کس کو نیند نہیں آ رہی چلو اس کو نیند کی گولیاں کھلا دیتے ہیں. کبھی کسی کوائٹ کے پاس لے گئے جو ڈاکٹر نہیں ہے, ٹائی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, کرتے 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 جب سائیکیٹرسٹ کے پاس آتے ہیں, اچھا پراپر سائیکیٹرسٹ کے پاس, تو ڈیوریشن آف انٹریٹڈ النس جو ہے وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے. جی کہ اتنے عرصے تک آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کرائے, کبھی کبھی تو 2 4 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد لے کے آتے ہیں. اس وقت حالات یہ ہوتے ہیں کہ بیماری اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ایک الگ پرابلم ہوتا ہے. جی تو ارلیئر دے کین برنگ, تو اس کا پھر پروگنوسس بھی بہتر ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پر مشکلات ایز اے سائیکیٹرسٹ یا یہ پریکٹسز کرتے ہوئے اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ یہاں کے معاشرے میں بہت جو ہے نا شرک پھیلتا جا رہا ہے. شرک جی اس طرح سے کہ اگر آپ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانتے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے قرآن میں, نو ڈاؤٹ جی جو ہے نا ہمارا ایمان ہے اس پہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقے بھی بتائے ہیں, اور یہ نہیں کہتے ہی کہا کہ آپ جا کے ڈفرینٹ سورسز سے آپ ہیلپ لیں. اور خاص طور پہ جو آج کل لوگ کر رہے ہیں اس کے فائنینشیل ریزلٹس نکالنے کے لیے مس یوز کر رہے ہیں اس جی کانسیپٹ کو. جی بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہ نے جو بالکل ٹھیک کہا. یہ بہت ہی غلط ہے. تو جب جانتے بوجھتے ہوئے, جبکہ خود وہ سلور سوشل اکنامک گروپ سے ہوتے ہیں جو اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, پھر جا کے وہ اور مزید پرابلمس میں چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. میرا مشورہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ٹریٹمنٹ کرائیں اتنا بہتر ہے بچے کے لیے بھی, یا کوئی فیمیل ہو یا کوئی اور میل ہو جو کہ اس پرابلم سے گزر رہا ہے. اور ہمارے پاس کتنے کیسز آئے ہیں. اچھا یہ والی تو کئی پوائنٹ پہ تو ان کی اپنی فیملی تھوڑا سا ہوپفل ہو گئی تھی. ایون ہمارے جو ہے نا کچھ لوگ جو وہاں پہ کام کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ نہیں سر اس پیچھے نہیں لگتا ہے, میں نے کہا نہیں ہو جائے گا ٹھیک. اور دیکھیں سیکنڈ ٹائم پیشنٹ آیا اور جی جب گیا تو ٹھیک کیا تھا, پھر وہ جی ڈسٹرب ہو کے بالکل بریف ایک اٹیک ہوا, پھر آیا تو پھر وہ یہی سوچنے لگے کہ نہیں اس کے دشن آ گیا واپس. اب بالکل اونلی ایک ہی دن وہ پریزنٹ ہوا تھا, اس کے بعد ابھی تک جو ہے اس کا کوئی ایسا پتہ نہیں ہے. ہی از فائن, ایکسرسائز کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, کانسنٹریٹنگ ویل, ہی لکس ہیپی, ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو وی ہیو سین دا ریزلٹ, تو وچ از امیزنگ. وہی وہی اور وہ بھی بہت تھوڑی دوائی ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ لوگ کئی جگہ پہ جا کے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, تو میل پریکٹس وہاں پہ ای سی ٹی شاک ٹریٹمنٹ لگا دیتے ہیں. جی جی ایسٹ ویسٹ میں یہ بڑا فرق ہے کہ میں نے باہر درس کا کام کیا, وہاں پہ بچوں کو بہت نازک طریقے سے, کیونکہ یہ ایسی ایج ہے کیونکہ ان میں سائڈ افیکٹس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اس پہ آپ ڈفرینٹ طرح کے تجربات نہیں کر سکتے بچوں پہ, کیونکہ بچوں کا ذہن ابھی بن رہا ہوتا ہے, وہی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کے فیوچر کیریئر کے لیے جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کو بڑا طریقے سے ڈیل کیا جائے. وہی ایک دفعہ آپ نے برین کو ڈیمیج کر دیا تو آگے چل کے جب تک وہ زندہ ہے وہ صحیح سے نہیں پرفارم کر سکے گا. وہی وہی اور یہ نہ سمجھتے ہوئے کئی جگہوں پر سستے ٹریٹمنٹ کے چکر میں یا جلدی سے ٹھیک کرنے کے چکر میں غلط طرح کے ٹریٹمنٹ دیے جاتے ہیں. بالکل جو بالکل کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ acceptable نے نہیں. بالکل ٹھیک کہا کہ مال پریکٹسز تو ہیں. بڑی انفارچونیٹ ہے اویس یہاں پر کہ ہمارے یہاں جو جرنل فزیشین ہوتا ہے نا, بیسیکلی اسی کے ذریعے ہر چیز کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ کیسز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لکھ کر دے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ استعمال کریں. اب اٹس اے ویری سینسٹیو سبجیکٹ اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ خاص طور پہ ایک سائیکیاٹرسٹ جو ہے
اس کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ کون سا پیشنٹ ہے. یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ یقیناً ویری کرتا ہوگا. آپ ہر کسی کو یا بچوں کے کیس میں تو شاید اس کے ساتھ کیور نہ کرتے ہوں. تو یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں کہ جنرل فزیشین کے جائیں گے, کڈنی کے لیے بھی اسی سے وہ کر لیں, بخار کھانسی کے لیے تو چل جاتا ہے, لیکن ہر بیماری میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں. جی فرمائیے. دیکھیں اس میں یاسر دو چیزیں ہوتی ہیں. جنرل فزیشین کا جو کام ہے نا بیسکلی, اب وہ جنرل چیزیں کیا آ گئی, نزلہ, کھانسی, بخار یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں جو وائرل انفیکشن, کوئی کرنٹلی انفیکشن آیا, ان کی جو جرنل چیزیں ہیں ان کو کیور کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کر دینا ہوتا ہے جو اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اگر کسی کو چیسٹ کا انفیکشن ہے, ابڈومن کا ہے, تو یورو کے پاس ہم نے بھیج دیا, لیپرو اس کے پاس بھیج دیا. نفسیات کا کوئی پیشنٹ ہے تو کنسلٹنٹ کے پاس, سائیکریٹسٹ کے پاس بھجوا دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور اس نے اس کو اینٹی ڈپریسنٹ لکھ کے دے دی, اینٹی سلیپ میڈیسن لکھ کے دے دی, تو اس نے وہ کچھ دن کھانی ہے, اس کا وہ ایڈکشن کی حد تک وہ چلا جائے گا. اب وہ جو رات میں ایک گولی کھا رہا تھا تو پھر اس گولی سے ظاہر سی بات اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر وہی گولی یا تو ڈبل کر دی جاتی ہے یا اس کی ڈوز کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو مین جو کاز ہے, مین جو ڈاکٹر ہے اس تک پیشنٹ نہیں آ رہا ہوتا. اور لوگوں کا یہ ایک مینٹلی طور پر وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں اچھی طریقے سے. آج سے تقریباً سال پہلے تک جب سے ہم نے پروگرامز کرنا شروع کیے ہیں یہاں سے K21 کے تھرو, تو یاسر صاحب کافی حد تک لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ نفسیات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہے, کیونکہ نفسیات ایک بہت بڑا سمندر آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر اب مختلف طرح کی بیماریاں ہیں. اب دیکھیں جنات کے اس بچے کے ساتھ مسئلہ تھا لیکن وہ نفسیات تھی اور نفسیات کا ٹریٹمنٹ ہوا, ماشاءاللہ سے بچہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نفسیات کے تھرو, سائیکو تھراپی ہے ہمارے پاس, ہم سائیکو تھراپی کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور PhD ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں جو اس طرح کی تھراپی کرواتے ہیں اور اس سے ریزلٹس, پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں بس بدقسمتی سے کہہ لیں کہ میرے 3 سے 4 ادارے ہیں, ہم نام نہیں لیں گے, ان سے میرا تعلق آج تک پیشنٹ کے تھرو رہا. تو سراب گوٹ کے پاس کوئی ہے کوئی جگہ, وہاں پر وہ رکھتے ہیں نیگیٹس کر کے, بالکل بندے کے کپڑے اتار کے, اور اس کو ایک تہہ خانے کے اندر زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا ہے. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ نفسیات کے ایک تو وہ پیشنٹ ہے, تنہائی, ڈر, خوف, بے چینی, یہ ساری علامات اس کے ساتھ ہیں. اب اس طرح کے مریض کو آپ اس کو آئسولیٹ ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں جو بالکل اندھیرے کے اندر ہے اور اس کے کپڑے اس کے پاس ہیں نہیں, لوہے کی زنجیروں میں وہ قید ہے, وہاں سے اس کو الرجی لگ رہی ہے, خارش اس کو ہو رہی ہے, وہ مینٹلی طور پہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے, جبکہ وہ پاگل تھا نہیں. نارمل میڈیکیشنز ہم ان کو کرتے تو وہ نارمل ہو سکتے تھے, لیکن اب وہ اس طرح کی کنڈیشنز ہیں. پھر جو تھوڑی بہت چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کا پیکج بہت کم ہوتا ہے, تھوڑے سے پیکج کے اندر وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. وہ کرتے کیا ہیں, پیشنٹ آپ سے لے لیا, گھر والے بھی پیشنٹس اس ٹائم تک تنگ ہوتے ہیں, انہوں نے پیشنٹ لیا, انہوں نے انجیکشنز دیے اس کو اور سلا دیا. بالکل ٹھیک ہے. 2 دن بعد انہوں نے اٹھنا ہے, وہ دیکھیں گے, پھر کوئی ڈرپ شرپ لگائی اور اس کو انجیکشن لگایا, پھر سلا دیا. مطلب اس کو سلانے پہ ہی رکھا جاتا ہے, جبکہ نفسیات کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس یاسین سائیکریٹسٹ ہاسپٹل میں بیسکلی ہم جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ میڈیکیشن سے کرتے ہیں, اور امپورٹنٹ میڈیسن ہوتی ہے, لوکل میڈیسن نہیں ہوتی. پھر انجیکٹیبل سے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, ڈرپس لگ رہی ہوتی ہیں, اس میں طاقت کی ڈرپس لگائی جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ پیشنٹ ویک ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک ڈپریشن ہی اب چھوٹا سا ایک ورڈ ہے لیکن کہنے میں بہت بڑا ہے. ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پیشنٹ کے ساتھ ڈپریشن ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا, اپنے خیالات کے بارے میں نہیں بتا سکتا, اکیلا رہ کے مینٹل ڈس آرڈرز لے کے وہ ایک اکیلا بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. جبکہ آس پاس دیکھنے والے کو فیل ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, یا یہ مغرور ہو گیا, یا کسی سے ملنا نہیں چاہ رہا. جبکہ اس کی تنہائی اور اس کے اکیلے پن نے اس کے اندر جو ڈپریشن ایک پیدا کی ہے, تو وہ ڈپریشن کافی حد تک ڈیپ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں نفسیات کے اندر ہی آتی ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں, خواب آپ کو زیادہ آ رہے ہیں, بے چیزیں, مطلب رات کو نیند نہیں آ رہی, پوری رات آپ جاگ رہے ہیں, 4 بجے آپ سوتے ہیں, 3 بجے آپ سوتے ہیں, تو یہ نیند نہ آنا سے لے کے ہیڈ ایک ہے, ڈپریشن ہے, یہ ساری چیزیں نفسیات کا حصہ ہوتی ہیں, نہ کہ پاگل پن کا حصہ ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں جیسے اس طرح کے ہمارے پاس ابھی سر باہر ہیں,
سر تو ظاہر سی بات ہے بہتر اچھی طریقے سے جانتے ہیں چیزوں کو. ہمارے پاس جو ایک ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں پاکستان کے اندر جو دیا جاتا ہے الیکٹرک تھراپی ہوتی ہے. الیکٹرک شاک دیے جاتے ہیں, جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ الیکٹرک شاک دینے کے بعد پیشنٹ نارمل ریکوری کی طرف نہیں آ سکتا. دماغ میں بہت باریک باریک ویزلز ہوتی ہیں جو ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ریکور نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی جو ایک مشین ہے وہ پاکستان سے باہر ہی وہ 3-4-5 کروڑ کی ہوگی, تو پاکستان میں کتنے کی ہوگی اس کا اندازہ سب لگا سکتے ہیں. اور جس طرح کی ہمارے پاس میڈیکل کے سیٹ اپ ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر ہم نے کھولے ہیں, ہم کروڑوں کی مشین افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم لوکل والی مشینیں جو ہوتی ہیں, اور اس کا ایک بڑا پروٹوکول ہوتا ہے, آپ کو پری اینستھیزیا دینا پڑتا ہے اور پورا ایک سیٹ اپ پہ جانے کے بعد آپ الیکٹرک تھراپی دیتے ہیں. یہاں پر نارملی بندے کو لگائی جا رہی ہے, تو پھر اس کے ساتھ کیا بچنا ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچے. اور بالکل وہ کس قسم کے شاکس ہوتے ہیں, یو نیور نو کہ کون سا کرنٹ اس کو دیا جاتا ہے. بٹ خیر یہ تو ہمارا آپشن نہیں ہوتا ہے. خیر یاسین سائیکیاٹرسٹ ہاسپٹل کے اندر اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اور بڑے ریزنیبل طریقے سے بڑے آنر کے ساتھ پیشنٹ کو پیشنٹ سمجھتے ہوئے ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جیسے ابھی اس نے کہا کہ پیشنٹ کو پیشنٹ سمجھا جائے, اس کو قطعی آئسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی بھی قسم کی ریڈیکل ٹریٹمنٹ کی تو ایٹ لیسٹ ضرورت نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ اس چیز کو سب سے زیادہ اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ریڈیکل ٹریٹمنٹ نہ دی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے پاس آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی. لائن پر ہیں ڈاکٹر صاحب, کین یو ہیئر می؟ I can hear you. Sure. ڈاکٹر صاحب میرے پاس بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں. میں ویسے بھی پوچھ رہا تھا ابھی اس بارے میں بچوں کے حوالے سے, اب تک کچھ دیر پہلے جو کیسز آئے ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا. اب ایک اور, اب آہستہ آہستہ شکر ہے کہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پرابلم ہے. یہ جو میموری لاس کے حوالے سے ہیں, اب اس میں جو کچھ سوالات ہیں اس میں کچھ بچے بھی ہیں, کچھ مڈل ایج کے لوگ ہیں, اور کچھ بڑے ایج کے لوگوں کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ ایج فیکٹر ہوتا ہے, میموری لاس ہو جاتا ہے. یہ جو مڈل ایج اور بچوں کے اندر ہوتا ہے, کیا یہ ٹریٹیبل ہے, اس کو کیور کیا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. جی بالکل, میموری لاس جو ہے وہ بہت ہی کامن ارلی وارننگ سائن ہے فار سائیکولوجیکل پرابلم, اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ کہتے ہیں نا کہ وارننگ سائنز ہوتے ہیں جس کے انسان ایون پوری طرح سے بیمار ہونے سے پہلے بھی اندازہ لگا سکتا ہے, یا اس کی فیملی اندازہ لگا سکتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. اس میں سے ایک میموری ایشوز بھی ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم جب انزائٹی یا ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, خاص طور ڈپریشن کی طرف, تو سوچیں جو ہے آپ کی پری آکیپائڈ ہوتی ہیں. سوچیں آپ سوچتے رہتے ہیں, کبھی پریشانی کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں, کبھی بیزاری کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں, کبھی نا امیدی کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. اور جب بہت طرح کی سوچیں دماغ میں پھر رہی ہوتی ہیں نا, تو آپ کا فوکس اور کانسنٹریشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے. آپ نے کیا چیز کہاں رکھی, کہاں سے اٹھائی, کیا چیز کسی نے بولی, اس پہ دھیان نہیں کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ بہیو تو نارمل طرح سے کر رہے ہیں, پھر بھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بیٹھا ہوا ہے شاید سن رہا ہو, لیکن اس نے آدھی سنی آدھی نہ سنی. اور کوئی بات ہے کہ بعد میں اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے کیا بولا تھا. نکلا گھر سے کچھ لینے کے لیے گیا تھا, کسی نے کچھ کہا تھا, بعد میں اس کو یاد نہیں رہا, واپس آ گیا, فیملی کہے گی کیا اس کی بھی یادداشت چلے گئی ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ when you don't have a normal concentration and focus, تو وہ رجسٹر نہیں کرتی دماغ میں میموری جو ہے, اور رجسٹریشن نہیں ہوگی تو ریکال نہیں ہوگی. تو یہ بہت ہی کامن ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی مزید بہت سے ارلی وارننگ سائنس ہیں, جس میں ٹاپ پہ تو یہ آتا ہے کہ آپ کی ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے, آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے, آپ زیادہ آئسولیشن میں چلے آتے ہیں, آپ کو دل نہیں چاہتا لوگوں سے بات کرنے کا, وڈرا ہو جاتے ہیں, موٹیویشن آپ کی کم ہو جاتی ہے, کام پہ دل نہیں چاہ رہا کہ میں جو کام کرتا تھا اس پہ جاؤں. اور مزید جو ہے وہ تھاٹس بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلی آتی ہیں, اور پریشانی کی اور سوچیں آنے لگتی ہیں. کچھ الاجیکل تھنکنگ آ جاتی ہے, جو عجیب و غریب سے سوچنے لگتے ہیں لوگ. اریٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے, چڑچڑاپن اور غصہ بڑھ سکتا ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان میں نظر آتی ہیں. اچھا بچہ ہوگا تو اس کی اسکولنگ پہ افیکٹ کرے گی, تھوڑا بڑا ہوگا تو اس کے ایجوکیشن پہ یا پھر اس کے کیریئر پہ افیکٹ کرے گی. تو یہ اس کے ڈومینو افیکٹ ہوتے ہیں. فیملی کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہا جس طرح پرفارم کرتا تھا. اور اس سے ایک بات تو یہی ہے کہ جب اسکول جائے گا تو یاد نہیں ہوگی ریپیٹ, جیسے آپ نے میموری سے اسٹارٹ کیا تھا. تو ون آف دا کہ وہ بچہ جو نا پرفارم نہیں کر رہا, اس کو یاد ہی نہیں رہتی چیزیں اسکول میں. تو وہ پھر ضروری ہے کہ اس کو لا کے دکھایا جائے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے,
کوئی ایسی ایونٹ ہوئی ہے، کوئی ایسا اسٹریسفل ماحول چل رہا ہے گھر میں، کسی بات سے یہ پریشان ہے، یا شاید ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا ہو، لیکن وداؤٹ ریزن، وداؤٹ انوائرمنٹل ریزن بھی ڈپریشن ہوتے ہیں. کہ ڈپریشن، پہلی بات تو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں نمبر 1 مینٹل ہیلتھ النس جو ہے اس وقت پوری دنیا کو جو نیچے لے کے آ رہی ہے وہ ڈپریشن ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جتنے زیادہ امیر کنٹریز ہیں ادھر ڈپریشن زیادہ ہے غریب کنٹریز سے، جو بڑی عجیب بات ہے. وہاں شاید لونلینس زیادہ ہے، وہاں پیسہ زیادہ ہے، تو وہ ان میں بھاگ دوڑ ایک لگی ہوئی ہے. ہماری ریزیلینس ہمیں بچاتی ہے، ہمارا ایمان، ہمارے ریلیجن کئی حد تک، اور فیملی سپورٹ. تو ہم نے تھوڑی ایسی نیگیٹو باتیں کر لی، لیکن ہم نے بہت اچھی باتیں بھی ہیں ایز اے نیشن، ایز اے کلچر، ایز اے ریلیجن، جو ہمیں دماغی پرابلم سے بچاتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. ہماری فیملیز بہت اچھی ہیں، پیار کرتی ہیں، جی باپ کو لے کے آ رہی ہوتی ہیں، بچوں کو لے کے آ رہی ہوتی ہے، ماں کو لا رہی ہوتی ہے، بیوی کو لاتا ہے، کوئی شوہر کو لے کے آتا ہے. تو مطلب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے جلدی ٹھیک ہو جائیں، اگر وہ رائٹ ان کو ایڈوائس مل جائے اور سمجھ جائے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. لوگ اچھے ہیں بالکل اور ٹھیک ہے. سپورٹ بھی کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. رائٹ. دوسرا کیا، ہم نے ریزیلینس آ گیا ہے کافی حد تک، ہم لوگوں نے لڑنا سیکھ لیا ہے. برے وقت کے ساتھ لڑنا جو ہے نا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو ہم وہ چیز سیکھ گئے. وہ سپورٹس ہمیں فائدہ دیتی ہیں. بس یہ ہے کہ آستے آستے اگر لوگوں میں یہ اویئرنیس اور آ جائے، جی یاسر بھائی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز، دماغ کو ہم ڈسکریمنیٹ کسی طرح سے نہیں کر سکتے. دماغ ایک آرگن ہے، بالکل ٹھیک جیسے ہے. دل ہے، جیسے کڈنیز ہے، جیسے جگر ہے. یا کیوں ہم دماغ کو الگ طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ نفسیاتی پیشنٹ ہے تو اس کو ہم دکھائیں گے نہیں. اور نفسیاتی پہ آپ نے یہ لیبل کیوں لگا دیا کہ نفسیاتی کا مطلب پاگل پنی ہے. یہ اگر 2 چیزیں ٹھیک ہو جائے، انسان یہ سمجھ جائے، تو پھر نفسیات کے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جی سوچیں ہوتی ہیں، نیند نہیں آتی ہے. تو یہ اس کا تو پاگل پن سے کہیں دور دور سے تعلق ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو ٹھیک. یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب پرابلم ہے تو اسے ضرور رائٹ. ڈسکس کریں اور بغیر کسی شرمندگی سے کریں. یہ بڑا ضروری. ویل ڈاکٹر صاحب، ڈسکشن ہماری جاری رہے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی نفسیات کے حوالے سے، نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں، اور اس کی مختلف بیماریاں ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک آگہی پہنچائی جائے کہ ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور پہلے اس کو بیماری سمجھا جائے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. نفسیات کے حوالے سے جیسے ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے وہ جن کے حوالے سے، کہ شاید کوئی جن ہے جس نے ہمیں آ لیا ہے، یا وہ ہمارے پہ سوار ہے جس کی وجہ سے ہم کام صحیح نہیں کر پا رہے، اور یہ کچھ اور اتنی غیر معمولی چیزیں کچھ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان کی عقل کے لیے تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ کوئی بیماری ہے یا کسی کے اوپر، یہ کسی چیز کے اس کے اوپر اثر ہے یا کسی کے تسلط نہیں ہے. یہی بات ہو رہی ہے. اور بہت سارے کیسز، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی ہیں، یا میں نے جو کچھ دیکھا ہے ابھی ڈاکٹر ویس نے مجھے دکھایا ہے، تو وہ اگر دکھا دی جائیں تو لوگ واقعی اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکیں گے ان چیزوں کو. اچھا جی، اب یہ تو بات ہو گئی جیسا بھی آپ نے بتایا. ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کوئی اینگر مینجمنٹ کے لیے کوئی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. اور جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ہمارے اندر بہت زیادہ ریج بڑھتا ہے، ایگریشن بڑھتا ہے، اور کوئی کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں ہے. سفر کون کرتے ہیں؟ فیملی کے لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہے اس میں وائف کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. اور وہ ظاہر ہے اس کا اینگر آفس کے اندر یا کسی اور جگہ تو وہ نہیں اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اس کا اظہار نہیں کر پاتا، لیکن وہ ایونچولی گھر کے اندر ہوتا ہے. اب یہ اینگر مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں، یہ کس حد تک کنٹرول کیے گئے ہیں، یا اس کو کس حد تک جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. اس میں دیکھیں یاسر بھائی، مسئلہ یہی ہے کہ ابھی ہم جو ایک ویڈیو آپ کو دکھا رہا تھا میں آپ کو، اس میں وہ جو اس کا جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اتنا اگریسو ہو جاتا ہے پیشنٹ جو ہے کہ وہ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتا، اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن جب وہ تباہی پھر چکی ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جب نارمل ہوتا ہے پھر سوچتا ہے میں نے کیا کیا. یہ ساری نفسیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں
جب بندہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے، بات بات پہ چڑ رہا ہے، بات بات پہ گالیاں دے رہا ہے، بات بات پہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر اس فیملیز کے اندر یہ ایشوز زیادہ ہوتے ہیں باہر کے نسبت، کہ فیملی کے اندر بچوں کے اوپر مار پیٹ بہت زیادہ ہے، فیملی بیوی کے ساتھ مار پیٹ بہت زیادہ ہے گھر کے اندر، تو پورا کا پورا ایک ماحول نفسیات کے حوالے سے خراب ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ بچے جو اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے دیکھنے سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بچہ بھی مینٹلی ڈس آرڈر میں جائے گا، بیوی بھی جائے گی. ابھی جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو ایک بچے کی ویڈیو دکھائی جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جن ہیں، اور وہ جن نہیں ہیں، اس کی وجوہات جو ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور جب اس کی سائیکو تھراپی ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی پیرنٹس جو ہیں وہ آپس میں شاؤٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ لڑتے ہیں، اس نے وہی ساری چیزیں دیکھی ہیں لڑتے ہوئے، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. وہ ساری چیزیں اس کے دماغ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈالے اس نے، اور اس کے ریزلٹس اب وہ جن کی شکل میں واپس آئیں. اب جب بات اس سے کی جاتی ہے کہ بھائی آپ کیوں اتنا یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے، جن جو ہے وہ مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور میرے گھر والے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر سی بات اس کی کیفیت چینج ہوتی ہے، گھر والے اپنی لڑائی چھوڑ کے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہی ہے، سمجھانے کی، کہ اب جو میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہیں، وہ بچے جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر، ان کی دماغی حالت کے اوپر، دماغی صحت کے اوپر، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہوتی ہیں. اور جس نے یہ سارا فرسٹریشن دیکھی ہوتی ہے، بچوں نے بچپن سے ہی لڑائی جھگڑے دیکھے ہیں، تو آگے جانے کے بعد انہوں نے بھی وہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے مار پیٹ، کیونکہ ان کو یہ نیگیٹو یا برا نہیں لگ رہا ہوتا، کہ انہوں نے بچپن سے ہی یہی ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور یہی ساری چیزوں پہ فوکس رہا ہے. ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں، اور الحمدللہ پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے. اسی ساری چیزوں کی ہم بیہیویئر تھراپی بھی کرتے ہیں، میڈیکیشنز بھی کی جاتی ہیں، دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، تو اس کے ماشاءاللہ سے پازیٹیو ریزلٹس ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر شفیق یاسین جو کہ اس ٹائم یورپ میں ہیں، اور وہی ساری چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، اور ٹریٹمنٹ بھی چلتا ہے. اور ہمارے پاس پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں، اور سینئر ڈاکٹرز اور بھی ہمارے ساتھ پینل پہ ہوتے ہیں، جو ہم کمپلیٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دماغی کیمیکل امبیلنس ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس نیورو فزیشنز بھی ہیں، نیورو سرجنز بھی ہیں، کارڈک سے ریلیٹڈ بھی ہیں. تو ہم پورے ایک پینل ہوتے ہیں، ایک پینل کے طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا ریزلٹس پازیٹیو. اور ڈائگنوسس بڑا ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز، چاہے کوئی بھی بیماری آپ کی ہے، اس کے لیے ڈائگنوسس صحیح اگر ہوگا تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکے گی. انفارچونیٹلی یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسا بھی پینل کی بات کی گئی ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے ابھی یہاں پر یہ چیز وٹنس کی ہے کہ یہاں پر ایک پینل بیٹھتا ہے، پھر دیکھتے ہیں جیسا بھی کیمیکل امبیلنسز کی یا ہارمون چینجز کی وجہ سے بھی بہت سارے آپ کے پاس جو ہیں وہ چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں. اور اگر اس تک پہنچ جائیں کہ اگر اس کو کوئی ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی ابھی ایک پیشنٹ کا دیکھ رہے تھے کہ جس کی ایک سرجری تھی، اس سرجری کے بھی کچھ ریئیکشن تھا جو اس کے اوپر باڈی کے اوپر نظر آ رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں پہلے ان کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت، میں ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آلرائٹ، تو ڈاکٹر شفیق سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر شفیق یہ بتائیے گا کہ ابھی اینگر مینجمنٹ ایشوز جو ہیں ریلیٹڈ، وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پاتے. جو خود کیس ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ کبھی بھی جا کے ڈاکٹر کے پاس خود سے نہیں جائے گا کہ میرے ساتھ اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، میں اس کو نہیں کر پا رہا. تو کیا ایسی صورت میں کیا جائے، یہ ذرا بتائیے گا. جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلمس ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، ذرا فرمائیے گا. جی بالکل. ایک تو جن کو غصہ آتا ہے یاسر، وہ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، ریشنلائز کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ غصہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ تھی. جی. یہ نہیں سمجھتے ہوئے کہ غصہ جو ہے وہ اس لیے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ انسان کو خود سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کسی اور کو تو کرتا ہی کرتا ہے. جو انسان غصہ کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے، اور اس کو شاید انسائٹ بھی نہیں ہوتی، نہ ریئلائزیشن ہوتی کہ کس ایکسٹینٹ تک وہ غصہ کر لیتا ہے، جس کے افیکٹس ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اس کی امیجیٹ فیملی پہ، وائف پہ، بچوں پہ، ماں پہ، باپ پہ، جہاں پہ بھی غصہ کر رہا ہے، ایون آکوپیشن پہ جہاں پہ باس سے لڑ جاتا ہے اور کچھ باتیں ایسے کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ شاید اپنی جاب تک لوز کر دے. تو بات یہ ہے نا کہ جب ایک انسان کو غصہ آ رہا ہے، اور یہ ہم چلتے پھرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، روڈ ریش نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ گاڑی میں ہیں، صبر نہیں ہے،
बदतमीजी करके चले गए किसी और के साथ। तो ये चीजें हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कभी ये होता है कि कुछ और चीज की फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी और चीज पे निकाल रहे होते हैं। एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन तो है ना। अब ये देखना है, अगर वो चाहते हैं कि वो असेस हो, और मैं समझता हूँ इन लोगों को खुद असेसमेंट के लिए आना चाहिए कि वो एक्चुअली किस चीज का गुस्सा है, जो पहले का क्रॉनिक गुस्सा है जो जमा है बहुत अरसे से, बहुत सालों से वो सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं और उसको डील करने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर कोई करंट एनवायरमेंटल ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। या इट कैन बी एन ऑर्गेनिक कॉज के ब्लड प्रेशर के पेशेंट है और छोटी छोटी बातों पर सर में दर्द, गुस्सा आना, ये भी हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की निशानी हो सकती है। राइट। लेकिन नफ्सियात की ज्यादातर बीमारियां जो है, जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस है, इन सब में गुस्सा, इरिटेबिलिटी कहीं ना कहीं मौजूद है। कहीं पे मॉडरेट रेंज में, कहीं पे बहुत आउट ऑफ कंट्रोल रेंज में। और ये हम डेली जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनमें देख रहे होते हैं। तो पहली चीज तो जब आप थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ये डायग्नोज करना है कि ये रीजन फॉर एंगर क्या है। एंगर इटसेल्फ इज नॉट अ डायग्नोसिस, इट्स अ सिम्टम और अ बिहेवियर। और जब हमें ये नजर आ रहा होता है तो हमें ये डायग्नोसिस बनाना जरूरी है, भाई क्या कॉज है इसका। और ठीक है। उसकी, ठीक है ना, जब हमें कॉज मालूम हो जाता है, उसके रिलेशनशिप बनाते हैं, whether it's साइकोडायनेमिक रीजंस जो कि एनवायरमेंटल से चला आ रहा है, या जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज है, या पर्सनालिटी इश्यूज हैं, या फिर ही वाज पॉसिबली यूजिंग और अब्यूजिंग सम सब्सटेंस, और किसी तरह का नशा भी कर सकता है कोई, जिसके वजह से इस तरह का गुस्सा या उसकी विड्रॉल्स में हो सकता है। Who knows? तो जब तक आप ये सब चीजें नहीं मालूम करते, आप सही से इलाज नहीं कर पाते। उसके लिए एक सेशन देना जरूरी है। और फिर पेशेंट को भी फर्ज है, और पेशेंट की फैमिली का, कि वो चीज को छुपाए ना। क्योंकि अगर आप थोड़ी बातें बता रहे हैं, बाकी चीजें छुपा रहे हैं, तो फिर उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके इलाज पे पड़ता है। कुछ फैमिलीज तो सिर्फ ये कहती है कि हाँ ये तो सिर्फ जी क्रिस्टल का नशा करता है, बाकी किसी चीज का नहीं। बाद में 3-4 दिन गुजर जाते हैं ट्रीटमेंट होते हुए, दाखिल होते कि हाँ जी ये निस्वार भी खाता था, तो जी मावा भी लेता था, तो सिगरेट भी तक पीता है। तो मतलब देन दे टेंड टू कम विद 3 or 4 अदर थिंग्स। तो बात ये है कि कुछ चीजों को मामूली समझते हैं हमारे माशरे में कि ये कोई बड़ा नशा नहीं है, और कुछ चीजों को अपना सोचते हैं कि ये चीज का इलाज हो जाए बस, बाकी सब ठीक है। तो ये इंसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की, जो आ रहा है उसकी फैमिली की इंसाइट क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, अच्छा उनमें पेशेंस है कि नहीं। थोड़ा ये चीजें ऐसी नहीं है कि फौरन आप एक दफा पेशेंट आया है तो पहली दफा दिखाया, आपने उसको दवाई दी और जी 10 दिन में ठीक हो गया, ऐसा कोई जादू किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं मिलता। पहले तो एवेल्युएशन होती है, असेसमेंट होती है, फिर आप ग्रेजुअली ट्रीट करते हैं, लो डोजेस पे ट्रीट करते हैं, ट्राई करते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच लेकर आए साथ में। तो इट कैन देखिए कम से कम मेरे 2 से 4 महीने देने चाहिए एक डॉक्टर को, ताकि वो ये मैं बात कर रहा हूँ मॉडरेट टू सीवियर केसेस के लिए। अंदर की कोई बहुत ही माइल्ड इशू हो सकता है, वो आप 2-3 हफ्ते में हमें कोई सर दे जाए। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम बड़ी होती है, नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट के पास आती ही बड़ी प्रॉब्लम्स है जी पाकिस्तान में। वो घूम फिर के हर जगह से होते होते जब तक साइकियाट्रिस्ट के पास आती है, तो फिर वो इस लेवल पे तो होती है कि आपने उसको सीरियस होकर ही ट्रीट करना है, तो फिर थोड़ा टाइम तो मांगता है। अब एक ज्यादातर पेशेंट मेरे ये करते हैं, पेशेंट लेके गए जी, वापस कॉल आ गई, डॉक्टर साहब से बोलिएगा 4 दिन हो गए दवाई खाते हो, ठीक नहीं हुए। तो 4-5 दिन हो गया पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया। अच्छा एक बात समझा के दीजिए आती है कि भाई शुरू में पहले 5 से 10 दिन है या 8 दिन है, उसको हो सकता है माइल्ड साइड इफेक्ट हो, क्योंकि नया केमिकल है, नई मेडिकेशन है, कुछ ना कुछ कॉज कर सकती है। लेकिन बेसिकली थेरेप्यूटिक रीजन के लिए हम देखते हैं ना कि जो बेनिफिट्स है दवाइयों के, उसको आकर कम से कम 3 हफ्ते लग जाते हैं। 3 हफ्ते, वो भी आपको 25% तक इम्प्रूवमेंट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट जो एक बीमारी का है, चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या साइकोसिस हो, इट कैन टेक 3 to 8 weeks। तो मतलब आप समझ लें कि 1 से 2 महीने लग ही जाते हैं। और फिर इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि डॉक्टर शॉपिंग, के वो चले 1-2 दफा इधर आ गए, इसने चलो यार इसमें तो मुझे ठीक नहीं है, एक और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वहां उसने कुछ और कहानी सुना दी, वो बस घूमते रहते हैं और फिर अपना इलाज जो है वो खराब करते हैं। एक और पेशेंट है हमारा, बहुत रेगुलरली आता है बेचारा, और मुझे दुख होता है, अभी डिस्चार्ज होकर वापस से गया, वो हमेशा तकरीबन 80% तक ठीक होकर चले आता है। एडमिट हुआ और अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो जब ठीक 80% हो गया ना, तो फिर किसी और हॉस्पिटल चला गया, किसी और डॉक्टर के पास चले गया, उसने तकरीबन ज्यादातर दवाई उसकी बंद करके और 3-4 गोलियां दे दी। बड़ा खुश हुआ यार, तो मैं सिर्फ 3-4 गोलियों पर ठीक रहूंगा। फिर रोता रोता 2 हफ्ते बाद वापस आया कि सर वो तो मैं बिल्कुल ही बिगड़ गया हूँ, ठीक हो गया था लेकिन मैं ज्यादा दवाइयों से डरता था।
मैं लोगों को ये डराता हूँ कि ज्यादा दवाइयाँ कभी कभी जरूरत होती है फॉर द यस, शॉर्ट टाइम। ये आप जिंदगी भर ज्यादा दवाई नहीं लेंगे, जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो ये दवाइयाँ आस्ते आस्ते करके कम करके हम खुद चाहते हैं कि पेशेंट्स को कम से कम दवाइयों पे ट्रीट करें। राइट, लेकिन फिर हम जब कम दवाइयों पे ट्रीट करने जाते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होते तो फिर एक शिकायत आती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आप जीतना चाहते हैं लेकिन दोनों तरफ से आप फंसते हैं। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर ट्रीट करें और चाहें कि जल्दी ठीक हो जाए तो वहाँ नंबर ऑफ टैबलेट्स पे आप फंसते हैं, तो लोग चाहते ही नहीं है कि ज्यादा दवाइयाँ लें। पर अगर आप ऑलराइट जी, बहुत कंजर्वेटिव होकर ट्रीट करते हैं तो वो कहते हैं क्या बहुत ही कम ठीक। गोलियां दे रहे हैं, ये तो मुझे ठीक ही नहीं करना चाह रहे। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। इंशाल्लाह जब आप यहाँ पर होंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हमें डिस्कस करनी है, और शुक्र है कि क्वेश्चंस हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, लोग अब जानना चाहते हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं इनको कैसे क्योर किया जा सकता है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और इतनी अर्ली मॉर्निंग जो है हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर वैस, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक वन लास्ट वर्ड, क्योंकि अभी भी जो लोग कॉल करते हैं वो यही सवाल करते हैं कि हमें हॉस्पिटल के बारे में मज़ीद थोड़ा सा और बता दीजिए, कहाँ पे लोकेटेड है और कैसे आपसे रब्ता किया जा सकता है। जी, हमारा जो हॉस्पिटल है वो नाज़माबाद नाज़माबाद 3 नंबर पर है। राइट, ईदगाह ग्राउंड से आप आगे की तरफ आएंगे तो मेज़ान बैंक और पंजाब बैंक के बिल्कुल साथ में यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल है। राइट, और हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं। ठीक है, और मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ 0330799799। राइट, ये हमारे इसके नंबर्स ऊपर हैं, कॉन्टैक्ट आप करना है। इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम इंशाल्लाह बिल्कुल अवेलेबल। ठीक है। डॉक्टर वैस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शफीक यासीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे और मुख्तसर वक्त में हमें बहुत सारे मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। और इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा वीकली है, आज ही के दिन जुमे को जो दूसरा सेगमेंट हमारा है 10 से 11 का, उसमें हम इसके ऊपर बात करते हैं और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अब ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को आप दें इजाज़त। अल्लाह।